پہلے سے اپنا ہم چونکہ NA0 کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ NA59 جو ہے یہ آپ کا سابقہ حلقہ تو ہے، فی الحال جو نئی حلقہ بندی ہے اس میں آپ 57 میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ PP بھی آپ کا PP7 ہو گیا ہے۔ نہیں چلے گئے کیا مطلب؟ چلے گئے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو آبائی UC ہے، نہیں آبائی UC سے تو الیکشن نہیں لڑتا، مجھے پتہ میرے حلقے میں 35-36 یونین کونسلز ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں، تو چلی گئی سے میں اس پہ جملے پہ میں نہیں سمجھا، اچھا، یعنی وہ یونین کونسلز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تو ایسے کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نہیں راجہ فرق پڑتا ہے آپ کے آبائی میں اس فرق کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے 2008 کے اور 2013 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، میری جس کو آپ آبائی کہہ رہے ہیں وہ میرے 6 یا 7ویں نمبر پہ تھی، تو میری پھر فرق کیسے پڑے گا؟ یعنی میری پہلے نمبر پہ جو یونین کونسلز تھیں وہ تھانہ روات کی تھیں، اور چونترا کی یونین کونسل چک بیلی جو تھی وہ میری غالباً یعنی لیڈ میں اور وہ نمبر آف ووٹس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھی UC وائز، تو اس لیے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ ہر یونین کونسل کے دوست لوگ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں وہی آبائی ہوتے ہیں، وہی آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہی آپ کی برادری ہوتی ہے، اور میں اس پہ بڑا فرم بلیف رکھتا ہوں، اور میرے حلقے کے لوگوں نے یہ ثابت کیا۔ راجہ صاحب، سابق وفاقی داخلہ کے مسلم لیگ سے رائے جدا کرنے کے بعد پہلا الیکشن ویسے 2018 میں تھا، لیکن اتفاق سے وہ کچھ جو بھی اس کا نام لیں کہ آپ کو کسی وجہ سے کسی پلاننگ کے تحت جیل بھجوا دیا گیا تھا، وہ لیکن پورے طریقے سے آپ نہیں لڑ سکیں، اور آپ کے بیٹے نے اور آپ کی بیٹی نے وہ مہم بھی چلائی، لیکن اس میں وہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے 2023 میں اور اکتوبر نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہے، شاید اس کو لیٹ کی ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ڈائریکٹلی آپ کا اور سابق وفاقی وزیر داخلہ کا اور اس میں PTI کے فی الحال امیدوار ہے خان سرور صاحب، ویسے وہ شنید ہے کوئی کہیں اور بھی وہ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھیں کہ آپ کا جو مقابلہ ہوگا وہ ڈائریکٹلی کس کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں مقابلے ہمیشہ آپ پٹوار کی اور پنڈی ڈویژن کی اور خصوصاً پنڈی ضلع کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ پچھلے الیکشن کا آپ نے 2018 کا فرمایا کہ جی آپ صحیح طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے نہیں، میں 2018 کے الیکشن میں جیل میں نہیں تھا، جیل میں تو پھر خیر خبر باہر سے پہنچ جاتی ہے، آپ کو پرندہ دیکھ لیتے ہیں، میں اس وقت نیب کے جسمانی ریمانڈ پہ تھا، جہاں نہ رات کا پتہ تھا نہ دن کا پتہ تھا، اور مجھے اس ملک کے قومی الیکشنز کا اور صوبائی الیکشنز کا، یعنی ملک میں پارٹی کون سی جیتی، اس کا علم مجھے الیکشن کے چوتھے دن ہوا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب الیکشن میں یعنی ایک بارات میں دولہا ہی نہیں ہے، یعنی الیکشن میں امیدوار ہی نہیں ہے، تو وہ بچوں نے تو خیر چلو ایک جسٹ ایک اپنی طرف سے ایک کوشش کی، تو اس الیکشن میں بنیادی طور پر میں پاکستان میں واحد، پورے پاکستان میں وہ واحد امیدوار تھا جو الیکشن کے دن جو ہے وہ الیکشن سے مہینہ پہلے اور الیکشن کے مہینہ بعد جسمانی ریمانڈ پہ نیب کے، جہاں پہ رات دن کا تھا اس وقت، کوئی 78 دن کا میرا شاید تھا، لیکن 90 دن کا جسمانی ریمانڈ تھا۔ اور دورانیہ تو سیم وہی تھا نا جب آپ کو حلقے میں ہونا چاہیے تھا، اس وقت آپ نیب کے، یعنی الیکشن کی جو پیک تھی، یعنی ٹکٹ جمع کرانے سے الیکشن کی مہم شروع ہوتی ہے، جب آپ کو انتخابی نشان الاٹ ہوتا ہے، تو ٹکٹ بھی میرے بچوں نے جمع کرایا، مجھے یاد ہے، میں بلکہ اس میں ریلی میں موجود تھا، تو اس لیے اس الیکشن کو تو آپ الیکشن کہہ بھی نہیں سکتے۔ باقی مقابلہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے، اس دفعہ تو جو ہماری حریف سیاسی جماعت ہے اس کے حالات سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور ہم الحمدللہ جو اس وقت لوگ غلط فہمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو جیپ کے نشان کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ دراصل ہم میاں نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں، ان لوگوں کو اب اس کا ادراک بھی ہو گیا ہے، پتہ بھی چل گیا ہے، پارٹی پالیسی کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور جو ایک غلط فہمی پھیلائی گئی تھی اس وقت اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ آج میں اگر یہاں پہ بھی ایون بیٹھا ہوں، یا جب پنجاب میں ہماری حکومت بنی تھی تو پنجاب میں ایز چیئرمین میں واپس اپنے ان عہدوں پہ واپس گیا تھا حمزہ صاحب کے اس مختصر دور میں، اس سے یہ تو میسج پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون کا اس حلقے میں نمائندہ
کون ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب کم از کم وہ بات ہے. تو اس لیے اب لوگ ابھی بھی جو باہر کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ وہی ہیں جو جیپ کے ووٹر تھے, لیکن آج الحمدللہ وہ ہماری جماعت میں واپس آ گئے. تو پارٹیوں کا راستہ مقابلہ ہوتا ہے, تو آپ کی سیاسی ریف اب بھی پی ٹی آئی ہے یا استحکام ہوگی یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی؟ یہ تو اب حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں کسی پارٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کسی کے بارے میں ایسی سویپنگ آپ کی مسلم لیگ نون کے ایڈجسٹمنٹ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیکھیں. ابھی تو استحکام پارٹی مورز نہیں, ویسے بھی مورز وجود میں بھی نہیں ہے. یہ تو زبانی بات ہے نا. الیکشن کمیشن میں جب پارٹی رجسٹر ہوتی ہے تو تب آپ اسے سیاسی پارٹی کہہ سکتے ہیں. لہٰذا افس اینڈ بٹس پہ محل اندازے لگانا یا وہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا, چونکہ ایک جب سے یہ ہماری کولیشن گورنمنٹ آئی ہے, آپ یہاں اسکول میں اچھی ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ القاع 59 کے کتنے سے لوگ یہاں سے مستفید ہوئے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو آپ متصل کر سکیں اپنے اس عوامی رویے سے؟ دیکھیں آئس کو ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. یہ ایک پبلک ڈلیوری پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے, اور یہاں پہ رہتے ہوئے میری کوشش رہی کہ میں اس ادارے میں سے وہ خامیاں یا خرابیاں دور تو میں نہیں کہوں گا لیکن کم کرنے کی کوشش کروں, انہیں منیمائز کروں, اس ادارے کو مور ایفیشینٹ بناؤں. ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو کہ اے ایم آئی میٹرنگ سسٹم ہے, کہ جو اسمارٹ میٹرز ہوں گے جس میں لوگ اپنے موبائل پہ بھی اپنے میٹر کی ریڈنگ اور اس وقت کی استعمال ہونے والی بجلی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ سکیں گے, اپنے بجٹ کا اندازہ کر سکیں گے. بجلی چوری کا سد باب ہوگا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے دیا ہے جس کا افتتاح ہم نے دسمبر میں کیا تھا, جس پہ کہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے, اور اس میں پنڈی شہر کے پہلے مرحلے میں. یہ بھی ایک تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے جب کوئی ایسا نیا پروجیکٹ آتا تھا تو وہ پوش علاقوں سے شروع ہوتا تھا, اسلام آباد کے سیکٹر سے, ٹی ایچ اے سے. تو ہم نے یہ پنڈی کے جو گنجان علاقے ہیں وہاں سے اس کو اسٹارٹ کیا. تو یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جب ابھی میں لندن میں موجود تھا تو ایک جگہ پہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا اس گھر میں اس دن وہ پرانا میٹر چینج کرنے کے لیے آئے تھے, اور اس سے کم جدت والا جو ہم لگا رہے ہیں اس سے کم جدید میٹر انہوں نے ریپلیس کیا میرے سامنے, میرے بیٹھے ہوئے. اور وہ جو پرانے ہمارے کالا میٹر ہوتا تھا لوہے کا, وہ انہوں نے نکالا اور دوسرا لگایا. تو یہ میں لندن کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ہم نے جدید ترین مطلب جو رجحانات تھے اس کے مطابق آئس کو میں بجلی چوری کا سد باب اس وقت الحمدللہ اس کو پورے ملک کی دیگر جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ان میں نمبر 1 پہ ہے. یہ سائز میں بھی بہت بڑی, ہم کو تقریباً اس وقت 40 لاکھ کے لگ بھگ کنزیومرز ہیں, 40 لاکھ کے لگ بھگ خاندان یا کنزیومرز ہیں. آبادی تو کروڑوں میں جاتی ہے, تو ان کو ہم سرو کر رہے ہیں, جس میں آزاد کشمیر کا ایریا شامل ہے, صوبہ سرحد کا ہے, پنڈی, جہلم, چکوال, گجرات کے علاقے شامل ہیں. تو یہ سروس ڈلیوری ہے, اس کا سیاست سے کو کم تعلق ہے. اس میں میری کوشش رہی ہے اور وہ کامیابی سے ہے کہ اس وقت اٹک میں بھی ہمارے کام اسی طرح ہو رہے ہیں, جہلم میں بھی ہو رہے ہیں, چکوال میں بھی ہو رہے ہیں, پنڈی شہر میں بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو تو ہم نے ایک الگ تو راج صاحب اس میں اضافہ ہو گیا آپ کی یہ اسمارٹ میٹر والا. اس کے علاوہ آپ کے اس دور میں ہم نے بجلی کی جو چوری تھی, لائن لاسز تھیں, اس کو مزید ہم نے بہت کم کیا ہے, کہ جو آپ کو تقریباً پہلے کو 10% 11 کے لگ بھگ تھی, سب سے کم تھی پہلے بھی, لیکن اب وہ مزید کو 2% کم ہو کے 2.5. یہ صاحب چوری کی بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کس وجہ سے چوری ہوتی ہے؟ آیا یہ جو آئسکو کے ملازمین یا افسران ہوتے ہیں ان کی ملی بھگت سے ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی, یا کسی نہ کسی جگہ پہ وہ؟ دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اپنی حکمت عملی بناتا ہے, اس میں وہ کہیں کسی جگہ پہ شاید چوکیدار کو شامل بھی کر لیتا ہے, کسی جگہ نہیں کرتا. تو یہ اسی طرح جس طرح ایک عام چوری میں ہر چوری میں چوکیدار شامل نہیں. ٹیکنیکل ایسا بھی ہوتی ہے, مثلا ہم 4 بندے بیٹھے ہیں تو ہم چاروں کو نہیں پتا ہے کہ اس کی پراپرٹی. آپ چاروں کو نہیں پتا, لیکن آپ کے الیکٹریشین کو پتا ہے, آپ کی گلی میں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا نا. اس لیے یعنی جس طرح میں نے مثال دی کہ جس طرح ہر چوری میں چوکیدار یا پولیس والا شامل نہیں ہوتا,
کچھ میں ہوتا بھی ہے. تو اسی طرح وہی مکس ہے, وہی اسی معاشرے میں. مسلم لیگ نواز کے اس سے پہلے دور میں لوڈ شیڈنگ میں بہت فرق پڑا تھا, ٹھیک ہے. بیچ میں پھر درمیان میں پورے 4 سال کوئی اور گورنمنٹ آ گئی, پھر ابھی یہ آپ کی جو ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ آپ کی حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جون میرے خیال میں یہ آج 18-19 ہو گئی ہے, جولائی اگست میں پہلے کی نسبت کتنے سے فرق پڑے گا جو آپ نے ابھی تک جو اس کی پلاننگ کی ہے لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں, تاکہ عوام کو سہولت بھی مل سکے, تو اسپیشل کوئی اس کے بارے میں؟ دیکھیں, ہم جب 2013 میں آئے تھے تو میں بجلی اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے والی ٹیم کے ہراول دستے میں شامل تھا. میں وزیر اعظم صاحب جب چائنا گئے 2013 میں حکومت بننے کے فوراً بعد میں اس وقت کا حصہ تھا جس میں بجلی کے ان تمام منصوبوں کی بنیاد رکھی گئی. تو اس وقت بھی ہم تقابل کر رہے تھے اپنے ماضی کی حکومت سے. آج بھی جو ہماری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے سے وہ جو تقابل ہے وہ ہم اپنے 2014 والے یا 15, 16, 18 والے دور سے تو نہیں کر سکتے. وہ بہت بہتر تھا. آپ بجٹ میں دیکھ لیں, آپ مہنگائی میں دیکھ لیں, آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں دیکھ لیں. تو اب ہمارا کمپٹیشن پھر پچھلے 4.5 سال کی حکومت سے, تو اس کی جو دور تھا جو کہ جون, یعنی مجھے کہنا چاہیے جون 2021 والا تھا, اس کے مقابلے میں انشاءاللہ اس دفعہ ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی. یہ پچھلے دنوں میں 1.61 یا سم تھنگ پر یونٹ مہنگی ہوئی ہے, تو نیکسٹ اس ڈیوریشن میں مزید مہنگی ہونے کے چانسز ہیں یا اس کو کمی لانے کے لیے بجلی کی مہنگی یا سستی ہونے بصیرت چیئرمین اس کو میں میں شریک نہیں ہوتا, اس لیے میں اس کے بارے میں کمنٹ شاید نہ کر سکوں, کیونکہ ہم تقسیم کار ہیں, بجلی بیچنے والے ہیں. بجلی جو بنانا اور جو بجلی وہ جو ہے وہ جو واپڈا ہے یا وہ اپنا دوسری منسٹری ہے وہ کرتی ہے, تو میں ان کے فگر سے واقف نہیں ہوں, اس لیے میں شاید اس پہ کمنٹ نہ کرتا. تھوڑا سا راج صاحب دوبارہ ہم 59 پہ آتے ہیں, کیونکہ آپ 59 کے پہلے اور PP10 کے بعد میں امیدوار ہیں, صحیح ہے نا, یک وقت ہے نا؟ نہیں ہے یک وقت, لیکن آپ کی ترجیح قومی اسمبلی ہے یا صوبے کی؟ یہ میری پارٹی کا فیصلہ ہے. میں نے دونوں الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں, تو دونوں الیکشنز میں ایک دوسرے پہ ان کا دار و مدار. راج صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2018 سے 2022 والا ٹرنیور تھا اس میں حلقے کی آپ کے ووٹرز کی کیا پوزیشن تھی, اور اب یہ سال جو گزرا ہے اور بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد حلقے میں کیا آپ نے محسوس کیا ہے ووٹر میں آپ کی طرف آنے؟ دیکھیں, میرا تعلق جو ہے وہ جس طرح میری آبائی یونین کونسل گروپ میں ہر گاؤں, ہر ڈھوک, ہر وارڈ کی سطح پہ لوگوں کا ہے, بائن اسی طرح میرا یونین کونسل چک بیلی میں بھی, یونین کونسل 59 میں اسی طرح. نہیں, جو نیا علاقہ تھا اس میں ویسا نہیں تھا, لیکن اب گزشتہ 3-4 برسوں میں میرا ویسے ہی, یعنی جب میں 2018 کا الیکشن والی 5 یوسیج کی آپ ذکر نہیں اس کی بھی کر رہا ہوں, اور جو شہر کی ہماری پنڈی شہر کا جو ایریا ہے اس کی بھی کر رہا ہوں, مورگا ہے, کوٹا کلا ہے, تو وہ 18 میں تو میں شاید لوگوں سے اتنا واقف نہیں ملاقات, لیکن آج الحمدللہ میری وہی حالت ہے کہ جو میرا اس پرانے حلقے میں صورتحال تھی, صوبے والے حلقے میں جو آپ جس صورتحال تھی, اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقے میں میری لوگوں سے, اور میں چونکہ میری ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ انٹرونشن ہے, میں لوگوں کو 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے دستیاب ہوتا ہوں. شام میں اکثر لوگ سیاستدان کئی دفعہ دستیاب نہیں بھی ہوتے, لیکن میں شام کو بھی اسی طرح دستیاب ہوتا ہوں جس طرح دوپہر کو ہوتا ہوں. تو میرا ماشاءاللہ حالات پہلے بھی بہت اچھے تھے, لیکن 9 کے بعد تو یہ ہوا کہ جب ہماری پاکستان کے لوگ باقی ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں, پاکستان کی سلامتی پہ یا پاکستان کی جو جسے کہتے ہیں کہ آپ اساس ہے اس پہ بنیاد پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہوا ہے ہمارے شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, یہ خطہ تو شہیدوں اور غازیوں کا ہے نا. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, آپ کو کسی کارنس پہ کسی کونے میں خاکی وردی کی تصویر نظر آئے گی, یا کسی الماری میں خاکی وردی لٹکی نظر آئے گی, وہ کسی کے ماموں, کسی کے چچا, کسی کے دادا کی ہوگی.
تو یہ حملہ ہوا ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اصل چہرہ جو ہے، دیکھیں آپ پشاور سے لے کر کراچی تک کہیں پہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چلا، اگر آپ کہیں پہ کسی سول بلڈنگ، ہر جگہ پہ پلاننگ کے تحت صرف مسلح افواج کے جو سینٹرز تھے، یعنی میں معلم کا جہاز جلا دینا جو کہ صبح و شام بھارت کے جو سینائے ہیں ان کے سینے پہ مونگ ڈلتا تھا، اس کو جلا کے تو ہم نے کیا ثبوت دیا؟ آپ دیکھ لیں جو یہ کام ہوئے ہیں، تو یہ کام چونکہ پلاننگ سے ہوئے ہیں، اگر ویسے ہوتے نا جذبات ہوتے تو وہ کہیں کسی تھانے پہ نکلتے، کسی سرکاری کسی ڈپٹی کمشنر کا، کسی ایس پی کا گھر چلتا، تو کور کمانڈر کے گھر کو ٹارگٹ کرنا، یہ ساری چونکہ، اور یہ وہ سکیم تھی، یہ وہ خواب تھا جو 1965 میں بھارتی جرنیلوں نے دیکھا کہ ہم لاہور پہ اس کور کمانڈر کے اسی گھر میں ہم رات کو قیام کریں گے، تو وہ تو خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اور ہمارے اپنوں نے اپنے لوگوں کو بھڑکا کر وہ کام کروا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کا دکھ اس سے کم نہیں ہوا، سیاسی چلیں ہمیں اس سے فائدہ ہوا، لیکن یہ دکھ میں کہ ہر پاکستانی کے دل میں ہمیشہ رہے گا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی اساس کے ساتھ پاکستانیوں نے خود کیا۔ جیسے صاحب گزشتہ ہفتے آپ لندن گئے تھے اور آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو تھوڑا سا جو انہوں نے پارٹی کے حوالے سے ہدایات جاری کیے ہیں کہ جس سے آپ جو محسوس کرتے ہیں اس حد تک ہمیں وہ یہ میری میاں صاحب سے ملاقات نہیں بلکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بہت سی ہوئی ہیں، اور اس میں بہت تفصیل سے، یعنی میں اگر وہ وقت ملاؤں تو شاید وہ کوئی 7-8 گھنٹے بنتے ہیں کل، جو میں نے مختلف سیشنز میں میاں صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، تو اس میں بڑی تفصیل سے میں نے انہیں پایا کہ وہ پاکستان کے حالات پہ متفکر بھی ہیں، پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ، پاکستان کے بیرونی خطرات جو پاکستان کو لاحق ہیں اس سے وہ کما کو آگاہ ہیں، اور اس کا باریک بینی سے انہوں نے تجزیہ بھی کیا۔ یہ میرے لیے خوشی کا بھی اور خوشگوار حیرت کا بھی باعث تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے جو ذاتی طور پہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کیا بھرپور طریقے سے تیاری کیا، بلکہ کام شروع کر، تو اس سے اس ڈٹرمنیشن کا، اس عزم کا مجھے پتہ چلا کہ جو مسلم لیگ نون اس وقت الیکشن میں، بلکہ مسلم لیگ نون تو اس وقت واحد پارٹی ہے جو الیکشن میں اس وقت الیکشن مہم کو جاری کیے ہوئے، تو ہم تو الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے بھی اکتوبر یا میکسیمم نومبر میں، شاید مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن شیڈیول کہاں پہ جاتا ہے، تو وہ انتخابات ہوں گے۔ اور میاں صاحب کی اس ساری گفتگو سے تاثر نہیں ملا، بلکہ مطلب یقین ہوا ہے کہ ہم الیکشنز ہوں گے اور مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اچھا، یہ بار بار ڈائریکٹ آپ کی حریف پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ہر وقت یہ ان کے جو ووٹر ہیں ان کے رہنما یہ عموماً تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ الیکشن نہیں ہو رہے، جی نہیں ہو رہے، بطور جرنلسٹ ہمارا تو جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں، تو اس کا ٹرن جب ختم ہو گیا، آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، الیکشن کرانے کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک انتظامی معاملات، ایک معاشی معاملات۔ اس دفعہ بجٹ میں الیکشن کے لیے وہ فنڈز رکھے گئے ہیں جو ساری دنیا نے دیکھے ہیں، بجٹ اناؤنس ہوا ہے، تو اس سے ایک تو یہ ہماری حکومت کی جو ڈٹرمنیشن ہے الیکشنز کرانے کے لیے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ تو فنڈز الیکشن کے لیے تھے ہی نہیں، بجٹ میں نہیں تھے، تو اس کے لیے کہیں خصوصی کسی اور جگہ سے کاٹ کے دینے تھے، اور اس میں ہمارا موقف بڑا واضح تھا کہ یہ الیکشنز ایک وقت پہ ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کہ مستقبل میں وہ گریڈ بن جاتی ہے، اور پھر وہ ایک جگہ اگر نگران حکومت نہیں ہوگی تو یہ الزام لگائیں گے، کہیں گے جی مرکز میں تو یہ نواز شریف حکومت تھی پارٹی کی، تو یہ بنیادی طور پہ یہ باتیں تھی جس کی وجہ سے پنجاب کے الیکشنز پہ ہمارا وہ موقف واضح تھا، ہم نے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ اب بھی ہمارا موقف واضح ہے کہ ہم انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے، اور یہ 4 صوبوں میں اور مرکز میں الیکشن ہوں گے ایک ہی وقت میں۔ بہت شکریہ جی راج صاحب، بہت مہربانی جی، میں مشکور ہوں آپ کا بھی۔